ایل ڈی اے حکام اور اسپورٹس کمپلیکس ڈائریکٹوریٹ کی نااہلی اعلان کے باوجود شہر کے 3 بڑے اسپورٹس کمپلیکس شہریوں کے لیے کھولنے میں ناکام۔ شاہدرہ کی نئی بلڈنگ میں سرے سے اکوپمنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کی نااہلی سے شاہدرہ کی نئی بلڈنگ ویران عمارت میں تبدیل ہو گئی، جبکہ ایل ڈی اے نے پہلے گزشتہ ماہ یادگار ای ایم ای اسپورٹس کمپلیکس کھولنے کی تیاری کی تھی۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈیٹیلز جان لیں گے۔ دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ اسپورٹس کمپلیکس باقی این ایس کی طرح تمام شہر کے اندر جتنے بھی اسپورٹس کمپلیکسز بنائے گئے اسی طرح لانچ کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ جب خود تھے میاں محمد شہباز شریف، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے یہ منصوبہ لاہور میں شروع کیا تھا۔ بہت سارے اسپورٹس کمپلیکسز کو نگران حکومت نے مکمل کرایا۔ گلبرگ کی بات کر لیں، سبزہ زار کی بات کر لیں، علامہ اقبال ٹاؤن، سارے اسپورٹس کمپلیکس جو ہیں جتنے ہو سکتے تھے انہوں نے اپنے کم دورانیے میں مکمل کرائے۔ جو رہ جانے والے تھے وہ آج بھی ایل ڈی اور ان کے ڈائریکٹوریٹ جو اسپورٹس ہے اس کے مرہون منت ہے۔ افسران کے دورے تو بہت ہو رہے ہیں اور ان کی جو آنا جانا، ان کے وزٹس کی بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن وہاں پہ عملی طور پہ ان کو اوپن نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سارے اسپورٹس کمپلیکسز میں بات کی جائے تو یادگار اسپورٹس کمپلیکس، ای ایم ای اسپورٹس کمپلیکس سمیت 3 اسپورٹس کمپلیکسز ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہے۔ شاہدرہ اسپورٹس کمپلیکس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کیا جا چکا ہے، لیکن اندر سامان نہیں ہے، کسی قسم کا اکوپمنٹ نہیں ہے اور عجیب سے وہاں پہ خوفناک عمارت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ شہریوں کی حکومت پنجاب سے التجا ہے کہ اس کو مکمل کرائیں اور غریبوں کے لیے جو کھیلوں کے لیے اور ان کی صحت کے لیے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کو مکمل کرائیں اور ایل ڈی حکام کو پابند کریں کہ اس کو کھولا جائے، نہ صرف وزٹس کرنے بلکہ صرف وزٹس کر کے فوٹو جاری کرانے کے تک یہ منصوبے محدود رہیں، بلکہ عملی فائدہ بھی اس کو عوام کو۔ جی بہت شکریہ دورے نیاب آپ کا۔ فیک انرولمنٹ اساتذہ کی حاضری کے لیے مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کاغذوں کی نظر ہو گیا ہے یہ فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2 ماہ قبل اسکولوں میں خصوصی کیمرے لگانے کا اعلان کیا تھا۔ منصوبے کے تحت کیمرے کے ذریعے سے طلبہ اور اساتذہ کی فیس ریکگنیشن کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنید بتائیے گا۔ جی، بتایا گیا تھا کہ لاہور سے باہر اور لاہور کے اندر کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں پر اساتذہ حاضری لگا کر غائب ہو جاتے ہیں، تاہم اس حوالے سے فیک انرولمنٹ اور اساتذہ کی حاضری کے لیے فیس ریکگنیشن کی جانی تھی اور ان حاضری بھی آن لائن کی جانی تھی کیمروں کے ذریعے، تاہم 2 ماہ قبل اعلان کے بعد ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا اور اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ جو ہی فنڈ مختص کیے جاتے ہیں اس کا منصوبے پہلے ہی کام جاری ہے اور اس کو لانچ بھی جو ہے وہ جلد کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا جنید۔ پیف حکام کا پارٹنر اسکولوں کو ڈینگی سرگرمیوں کی رپورٹ روزانہ جمع کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈینگی سرگرمیوں کی رپورٹ جمع نہ کروانے والے اساتذہ کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اس پر بھی تفصیلات بتائیے گا جنید۔ جی، روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے رپورٹ بھجوانے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ اسکولوں میں جو فوکل پرسن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ نہیں بھجواتے۔ تاہم پیف حکام نے کہا ہے کہ جو نہیں بھجوائے گا اسے پر ڈے جو ہے 1% جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر 6 روز نہیں بھیجتا تو 6% جرمانہ ہوگا اور جو معاوضوں کی ادائیگیوں میں سے کٹوتیاں کی جائیں گی اور اس حوالے سے جو اساتذہ فیک سرگرمیوں کی رپورٹ بھجوائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اسکول کا لائسنس بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی۔ صوبے بھر سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے 50 سے زائد آئی ٹی نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ نثار احمد، مینیجر MIS لوکل گورنمنٹ نے شرکاء کو ڈیجیٹل انوائس بارے رہنمائی کی۔ مریم زیب، سینئر مینیجر PITB نے سسٹم کے استعمال پر تفصیلی لیکچر دیا۔ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل انوائس جنریٹ ہوگی۔ ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا باقاعدہ آغاز مئی میں کیا جائے گا۔ شہریوں کی شکایات اور فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ مزید اسی پر ڈیٹیلز حاصل کریں گے دورے نیاب سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سیشن کیا گیا ہے جس کی نگرانی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد نے کی اور ڈیجیٹل انوائس سسٹم پر عملی تربیت دی گئی ہے۔ صوبہ بھر سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے 50 سے زائد نمائندگان موجود تھے۔ اس حوالے سے پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل انوائس جنریٹ ہوگی۔ ڈیجیٹل انوائس سسٹم کا باقاعدہ آغاز مئی میں کیا جائے گا۔ شہریوں کو شکایات فیلڈ ڈیٹا براہ راست بلنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں ڈیجیٹل KPIs کی بنیاد پر کی جائیں گی۔ کارکردگی کے مطابق خود کار ادائیگیاں اور جرمانے بھی ہوں گے۔ پچھلی ادائیگیوں کے ریکارڈ کے لیے شفاف آڈٹ
اور اس حوالے سے ٹریلز فراہم کی جائیں گی. میاں شکیل کا یہ کہنا تھا. ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کانٹریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جا سکے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا دورہ نیام. ضلعی چیمبرز اور فیڈریشن چیمبر کے الیکشن رواں سال ہوں گے یا اگلے سال؟ منسٹری آف کامرس نے ابہام دور کر دیا. تمام ضلعی چیمبرز اور فیڈریشن چیمبر کے انتخابات 2026 کے آخر میں ہوں گے. ڈیٹیلز حاصل کریں گے شہزاد خان سے، بتائیے گا. بالکل، تمام ضلعی چیمبر اور فیڈریشن چیمبر کے الیکشن کے حوالے سے بزنس کمیونٹی میں خاصا بہام پایا جا رہا تھا کہ اس سال الیکشن ہوں گے یا 2026 میں جو الیکشن ہے وہ منعقد ہوں گے. تو اس حوالے سے منسٹری آف کامرس نے یہ بہام دور کر دیا ہے اور منسٹری آف کامرس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ تمام ضلعی چیمبرز اور فیڈریشن چیمبر کے جو الیکشن ہیں وہ 2026 کے ستمبر سے دسمبر کے درمیان ہوں گے. فیڈریشن چیمبر کا اس سال 1 سال کا دورانیہ بڑھایا گیا ہے. یہ اس سال فیڈریشن چیمبر جو ہے وہ 3 سال پورے کرے گی، لیکن جو آئندہ انتخابات فیڈریشن چیمبر اور ضلعی چیمبرز کے ہوں گے وہ 2026 کے ستمبر سے دسمبر تک ہوں گے. اور فیڈریشن چیمبر اور ضلعی چیمبرز کے جو مدت ہوگی وہ 2 سال کے لیے ہوگی. جو بھی باڈی الیکٹ ہو کے آئے گی وہ اپنے 2 سال کے لیے ہی منتخب ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان آپ کا. نائجیرین باشندے کو عدالت نے 7 سال کے لیے جیل بھجوا دیا. ایڈیشنل سیشن جج نتاشا نسیم نے منشا کیس کا فیصلہ سنا دیا. 1600 گرام آئس فروخت کرنے والے نائجیرین جعفری کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. تفصیلی احوال جانیں گے شاہین عتیق سے، بتائیے گا. جی، لاہور کے مختلف علاقوں میں اب نائجیرین باشندے بھی گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں. منشیات کے الزام میں پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے. ایڈیشنل سیشن جج نتاشا نسیم کی عدالت میں ایک نائجیرین باشندہ جس کا نام جعفری تھا اس کو منشیات کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر عدالت نے سماعت کے بعد ملزم کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی جو ہے وہ سزا دی ہے. عدالت میں چلان عرفان اکبر ڈوگر پراسیکیوٹر ہیں ان کی طرف سے یہاں پر پیش کیا گیا اور گواہ ملزم کے خلاف جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس پر عدالت میں جرم ثابت ہوا کہ ملزم جو ہے وہ ریلوے پھاٹک کے پاس 1600 گرام آئس جو ہے وہ بیچ رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. عدالت نے اس بات کا نوٹس دیا، سماعت شروع کی گئی اور باقاعدہ تمام تقاضے پورے ہونے کے بعد عدالت نے نائجیرین باشندے کو 7 سال کے لیے جیل جو ہے وہ بھجوا دیا. اس وقت جو منشیات کی عدالتیں ہیں وہاں پر منشیات کے کیسوں کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہین عتیق. خیابان فردوسی پر واسا کا سیوریج تبدیلی منصوبہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. کھدائی کے بعد مکمل طور پر سڑک بحال کر کے آگے سیکشن پر کام کرنے کی واسا ہدایات بھی نظر انداز کر دی گئی ہے. 32 فٹ تک گہری کھدائی کے بعد ایک طرف شیلز لگا دی گئی، دوسری جانب اوپن چھوڑ دیا گیا ہے. گہری کھدائی کے ساتھ اوپن سائٹ پر کسی قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. واسا اور کنٹریکٹرز کے باوردی ملازمین بھی شہریوں کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی موقع پر ٹریفک گائیڈنس کے لیے موجود نہیں. واسا کی مس مینجمنٹ سے اہل علاقہ اور کاروباری افراد بھی مشکلات کا شکار ہے. ذرائع کے مطابق واسا کے آپریشنز افسران نے انتہائی اہمیت کے حامل منصوبے پر سرویلنس کم کر دی ہے اور سارا دن ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں. واضح رہے کہ ایم ڈی واسا نے کنٹریکٹرز کو پہلے کھودے گئے حصے کو سیور ڈالنے کے بعد بحال کر کے آگے کام شروع کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. لیسکو کے صارفین کو ٹیرف سبسڈی، کوارٹر ٹیرفز ایڈجسٹمنٹس اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر ریلیف دیا گیا. وفاقی حکومت کی جانب سے تمام ایڈجسٹمنٹس اور سبسڈی ملنے کے باوجود صارفین کے بلوں میں ریلیف کی شرح انتہائی کم رہی. نیپرا نوٹیفکیشن کے مطابق کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے بد میں 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ کے حساب سے ریلیف دیا گیا ہے، جبکہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بد میں 40 روپے فی یونٹ ریلیف دیا گیا ہے. اسی طرح ماہ اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں 90 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا. تمام ایڈجسٹمنٹس پر جنرل سیلز ٹیکس لگا کر مجموعی طور پر ریلیف بنایا گیا ہے.